ہمارا دشمن ہمارے اندر ہے۔ آئیے چند ایک سوالات کے ساتھ خدا کے کلام کے اس عظیم حصے کی جانب چلیں کہ میں اور آپ کسی ایسے شخص کو دیکھ کر اٹریکٹ ہوئے ہیں جس کو میں اور آپ پسند ہی نہیں کرتے؟ آپ کہیں گے کہ یہ کیسا سوال ہے؟ اچھا، کیا کسی ایسے شخص کو دل میں ذہن میں جگہ دیں گے جس سے آپ نفرت کرتے ہوں؟ آپ پھر سے کہیں گے یہ کیسا سوال ہے؟ اچھا، آپ اپنے دشمن کے ساتھ ایک گھر میں ایک جگہ میں رہنے کو تیار ہوں گے؟ آپ پھر سے کہیں گے یہ کیسا سوال ہے؟ یقیناً نہیں۔ تو پھر دوستو، ہم نے اپنے سب سے بڑے دشمن ابلیس کو، گناہ کو اپنے اندر اپنے ساتھ کیوں رکھا ہوا ہے؟ اچھا، ایسا نہیں ہوتا کہ کئی بار لوگ ہمیں مورلی ٹھیک سمجھتے ہیں جبکہ حقیقتاً ایسا نہیں ہوتا؟ کیا نہیں لگتا کہ ہم نے ماسک چڑھا رکھا ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ اس دشمن کی بدولت جس نے ہمارے دل اور ذہن پر قبضہ کر رکھا ہے۔ اچھا، کئی بار ہم اپنے ساتھی کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یو آر بیوٹیفل، یو آر اٹریکٹیو، بٹ دیگر خواتین پر نظر بھی رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ ہاں، ایسا ہی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ابلیس نے دل و دماغ کو اپنے کنٹرول میں لیا ہوا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ ہم جسم کے تقاضے پورے کرتے رہیں، جسم کی خواہشوں سے باہر نہ نکلے۔ بڑا ضروری ہے کہ ایسی حالت میں دل و دماغ کی ایڈجسٹمنٹ کریں، اسے خداوند میں ریسیٹ کرتے رہیں۔ اچھا، نفسیات کی روح سے کسی بھی انسان کی کچھ بنیادی ضرورتیں ہیں جن کو وہ یقینی طور پر پورا کرنا چاہتا ہے، مگر کئی بار ہم یہ نہیں سیکھے ہوتے کہ ہر شے کا ایک وقت ہے۔ بس میں سوچتا ہوں کہ اسی کے کارن ہم غلطی پر غلطی کرتے ہیں اور کئی بار ہمیں احساس تک نہیں ہوتا۔ اچھا، کئی بار ہم اپنی خواہشوں کے غلام ہو کر رہ جاتے ہیں اور کسی کی نہیں مانتے سنتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابلیس سننے اور قبول کرنے کی حس کو مار چکا ہوتا ہے۔ اچھا، ایک اور شے بھی ہے جسے ایگو کہتے ہیں۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایگو دو قسم کی ہوتی ہے، اچھی نسل کی اور بری نسل کی۔ یہ اچھی نسل کی ایگو جو ہے، یہ چیزوں کو بیلنس رکھنے میں ہماری مددگار ثابت ہوتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری ضرورت اور خواہش میں یقینی طور پر فرق ہے۔ اچھی نسل کی ایگو روکتی ہے، باز رکھتی ہے، اندر سے آواز آتی ہے کہ نہ، ایسا نہ کرو۔ اور جب ہم ابلیس کے ہاتھوں میں خود کو دے دیتے ہیں تو پھر بیڈ ایگو کے اثر کے نیچے آ جاتے ہیں۔ پھر نہ رشتوں کی پہچان رہتی ہے، نہ وقت اور حالات کی۔ اور میں دلیری کے ساتھ کہوں گا کہ اس حالت میں انسان نہیں بلکہ جانوروں کی طرح بیہیو کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یاد رہے، نارمل اور وہ جو نارمل پرسن نہیں، ان میں بنیادی فرق خواہشات ہی کا ہے۔ ایک وہ جو کنٹرول میں ہے اور ایک وہ جو خواہشوں کا غلام بنا ہوا ہے۔ اگر موقع ملے تو رومیو کے خط کے 7ویں باب کی 21ویں تا 25ویں آیت کو ضرور دیکھیے گا۔ اب حل کیا ہے؟ خود کو زندہ قربانی کے طور پر خدا کے مذبح پر رکھ دیں، پھر کیا ہوگا؟ جو چاہتے ہیں وہ نہیں کر پائیں گے، جو وہ کہے گا ہم وہی کریں گے، اور یوں ہم خداوند یسوع المسیح کی مانند بنتے چلے جائیں گے اور جسم کے تقاضوں کو کبھی پورا نہیں کریں گے۔ تو آئیے ایک ایسی کامل قربانی کے طور پر، ایک ایسی قربانی کے طور پر جو خدا کو پسندیدہ ہو، اپنے آپ کو
मजबे पर रख दें और खुदावंद से कहें कि खुदावंद तू मुझे मेरी जिस्म जान को ले और इसे अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। और खुदावंद से कहें कि खुदावंद फजल बख्श के मुस्तकबिल में जो मैं चाहता हूं वो न हो, बल्कि तू जो चाहता हो वही मेरी जिंदगी में पूरा होता रहे। आमीन।